خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے، داڑھی شریف رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ جو سیٹ کروانے کے لیے نائی سے چھوٹی ایک مٹھی سے کر دیتے ہیں، اس میں کون گناہ گار ہوگا، سیٹنگ کروانے والا یا نائی؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا، تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی، یہ واجب ہے۔ داڑھی منڈانا یعنی شیو کروانا یا کتر کے ایک مٹھی سے کم کروا دینا، یہ دونوں حرام ہے اور جہنم لے جانے والا کام۔ تو اب اگر نائی سے کوئی چھٹی کروا رہا ہے تو چونکہ یہ چھٹی خود کروا رہا ہے اپنی مرضی سے تو یہ بھی گناہ گار ہے، اور نائی جو چھٹی کر رہا ہے تو نائی بھی گناہ گار ہے، اور اس پر جو اجرت مل رہی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، ایسا کیا عمل کیا جائے کہ بندوں میں بھی اللہ پاک کی محبت بڑھ جائے؟ جتنا تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کریں گے، اس کی نعمتوں پر غور کریں گے، اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسی صحبت میں رہیں گے جو اللہ اور رسول کی محبت رکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تو اس سے بھی ظاہر کہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ میر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رسالہ ضیاء درود السلام کا نام ضیاء درود السلام کیوں رکھا گیا ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ ضیاء کے معنی ہے روشنی، درود السلام کی روشنی، لیکن یہ کہ میری نسبت کی وجہ سے سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب کے نام کا حصہ ضیاء اس رسالے میں آ گیا، ضیاء درود السلام۔ یعنی دو فائدے حاصل ہوئے نا، کہ ایک تو اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ کی نسبت حاصل ہوئی، اور دوسرے یہ کہ معنی بھی درود السلام کی ضیاء، درود السلام کی روشنی، معنی بھی یہاں بالکل یعنی کہ سیٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹرین میں واش روم صاف نہیں ہوتے ہیں، نماز کیسے ہوگی، تیمم کیسے کریں اور وضو کیسے ہوگا؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ ٹرین میں واش روم ہر وقت تو خراب نہیں ہوتا، خراب بھی ہوتے ہیں تو گھر کے واش روم بھی خراب ہوتے ہیں۔ اب وہ جو اطراف میں پانی بکھرا ہوا ہے تو جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ تو یوں مطلب یہ کہ وہاں وضو بھی اب چونکہ مجبوری ہے وضو کرنے کی، اور جگہ اگر نہیں ہے
غالباً فرسٹ کلاس وغیرہ میں تو وہ بیسن ہوتا ہے باہر کی طرف. تو بہرحال یہ کہ وضو تو کرنا ہوگا, نماز تو معاف نہیں ہوگی, وضو بھی معاف نہیں ہوگا, تیمم بھی اس کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا. پانی جب کہ ہے, آدمی لوٹا رکھے, برتن رکھے, اپنا کوئی بھی انتظام رکھے نماز کا. جو مریض ہوتا ہے وہ دوائیں رکھتا ہے نا اپنے ساتھ, جو ایسا دائمی مریض جس کو بغیر دواؤں کے گزارا نہیں ہے, بالکل وہ دوا اپنے ساتھ رکھے گا, ٹائم ٹو ٹائم اس کو دوا پینی ہے. تو یہ روح کی غذا ہے نماز ہماری, اس کا بھی سارا انتظام اپنے ساتھ ہی ہونا چاہیے. عورت گھر میں اپنی فیملی کے سامنے نماز پڑھ سکتی ہے؟ فیملی سے مراد اب خاندان کی وسعت, اب کون کون ہے گھر میں, تو تاہم نماز تو خیر پڑھ سکتی ہے. کوئی غیر مرد بھی اگر دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا نام محمد بلال رازداری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کوئی گرمی سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. ایک رسالہ ہے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول, تو اسی میں گرمی سے بچنے کے رنگ برنگے 25 مدنی پھول, ان میں سے میں چند آپ کو پیش کرتا ہوں. جتنا ہو سکے اپنی بھویں یعنی آئیبرو پانی سے تر رکھیے, انشاءاللہ اس سے لو, گرمی, پیاس کی شدت, ٹینشن, ڈپریشن وغیرہ سے حفاظت ہوگی. چولہے وغیرہ کا استعمال کم کر دیجئے. سفید یا ہلکے رنگ کا سوتی ڈھیلا لباس پہنیے. زہ نصیب اسلامی بھائی سنت و برا سفید لباس زیب تن فرمائے. ہر وقت چھوٹا سا تولیہ ساتھ رکھیے تاکہ گرمی محسوس ہونے پر ٹھنڈے پانی میں گیلا کر کے سر پر رکھا جا سکے. مشقت والے کام, محنت کے کام سے بچنا بہتر ہے کہ بیماری مجبوری کا لحاظ نہیں کرتی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں گرمی کے سے بچنے کے, تو یہ رسالہ ضرور لیجئے, گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول. مختصر رسالہ, زیادہ پیج نہیں ہے اس کے پیج 18 ہیں, یعنی 20 میں سے 2 کم, 18. حج یا عمرہ کرنے کے بعد احرام کو دھونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بال اس پر لگا ہو تو دھونا پڑے گا. اس سے کوئی ضروری نہیں, اگر ناپاک ہو گیا تو دھو لے, میلا ہے تو دھو لینا اچھا ہے, دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو. اور اگر میلا کچیلا نہیں ہے, صاف ستھرا ہے, تو دھونا بھی ضروری نہیں ہے. بال ناپاک نہیں ہوتا, بندے کا بال جو ہوتا ہے پاک ہوتا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا ہے, آج آپ نے فریدی چادر پہنی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا. مجھے ہمارے دورۃ الحدیث شریف کے بعض طلباء کرام نے یہ کہا کہ آپ یہ سب کی چادریں پہنتے ہیں, سندھیوں کی اور اس کی, تو ہماری کیوں نہیں پہنتے؟ ہم چاچڑا شریف کے. چاچڑا شریف حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور ہیں بزرگ, ویسے صوفی بزرگ ہیں, تو ان کی چادر کیوں نہیں پہنتے, فریدی چادر؟ مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے آج پتہ چلا, چلو تو فریدی چادر پہننے کی نیت کر لیتا ہوں. تو یوں میں نے فریدی چادر پہن لی کہ یہ بھی پہنوں گا, مختلف چادریں پہنتا ہوں, تو ایک اضافہ ہوا. تو یہ نیت تھی. سرائی کی حضرات جو ہے نا, یہ وہ پٹی جو ہے نا سرائی کی, اس پہ کافی ہے. سرائی کی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں, سر عیسائی بھائی ہیں, تو ان کی دل جوئی کی بھی نیت تھی کہ میں ان کی دل جوئی کروں گا. اور ایک بزرگ سے نسبت ہے, تو نسبت تو ہمارے لیے بابرکت ہوتی ہے. ماشاءاللہ, آپ پر جج بھی رہی ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے, تشہد میں جو شہادت کی انگلی اٹھانے کا حکم ہے وہ کس وقت اٹھانی چاہیے اور کس وقت گرانی چاہیے؟ یہ جب التحیات پڑھتے ہوئے اب اشہدو پر آئے تو اشہدو لا الہ الا اللہ, اور سیدھی ہو جائے گی. یوں بعض لوگ رکھتے ہیں, بعض یوں حرکت دیتے رہتے ہیں, تو ہمارے صحیح طریقہ یہی ہے کہ انگلیاں بالکل سیدھی کر لی جائیں. یہ نارمل, یہ جمی بھی نہ بالکل ملا کرنی, ایک دم کھول کے کشادہ نہیں, نارمل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے, جو ٹھوڑی کے اوپر اور ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کو کٹوانا جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں, ہونٹ کے نیچے کے جو بال ہیں نا, یہ بھی داڑھی میں شامل ہے, اس کو بھی کٹوانا منع ہے.
البتہ جو کوئی اکا دکا بال بعض اوقات منہ میں آ جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو وہ بال جو مطلب مخیل ہو رہا ہے، 1 ہو 2 ہو 4 ہو، تو وہ بال کاٹ سکتے ہیں۔ باقی یہاں ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس کا یعنی کہ رواج بن گیا ہے کہ یہاں یعنی کہ وہ سفیدیاں چمک رہی ہوتی ہیں، بالکل، تو یہ منع ہے، ناجائز ہے، داڑھی میں شامل ہے یہ۔ تو بہرحال یہ کہ اس کو صاف کروائی تھی اگر کبھی تو توبہ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا میرا نام فخر شہزاد اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ پاک پتن شریف سے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پر ایک نعرہ لگایا گیا، دم دمادم دستگیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دم بولتے سانس کو، یعنی سانس با سانس میرے مرشد غوث پاک، یعنی میرے غوث پاک کا ذکر سانس، ہر سانس میں نے، یہ ہر وقت ہے۔ دم میں وقت بھی ہوتا ہے، سانس بھی ہوتا ہے، بس غوث پاک کا ہر حال میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہر وقت ذکر کریں، یہ اس طرح کے معنی اس میں آئیں گے۔ دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو تو اگر یوں ذہن بنا کے اس سے کہا جائے کہ آہستہ آہستہ گناہ چھوڑ دینا، یہ کیسا ہے؟ یہ نہ کہا جائے، یہ جملہ خطرناک ہے، اس میں گناہ کی اجازت پائی جا رہی ہے، تو گناہ کرتا رہے، آہستہ آہستہ چھوڑ دینا۔ اور جو ابھی داڑھی نہیں رکھو، آپ آتے رہو، بعد میں رکھنا، یہ بھی نہ کہا جائے، بولا نہ جائے، کچھ بھی نہ بولا جائے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ایسی ہو جائے، ماحول سے آنے سے پہلے کسی کو بے قصور مارا ہو، پیٹا ہو، کوئی اس کا قصور بھی نہ ہو، اب اس آدمی کا معلوم نہیں ہے کون سی جگہ پہ یا کہاں ہے، زندہ ہے یا سب دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے کیسے معافی مانگنی چاہیے؟ کیسے وہ معاف ہو جائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت اس کی پکڑ ہو جائے، اس کے بارے میں ہماری رحمائی فرما دیجیے۔ بندے کی حق تلفی ہے تو بڑی سخت، اس میں یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اللہ سے امید رکھے رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے صلح کروا دے گا، یعنی وہ حق العبد معاف نہیں ہو جائے گا مغفرت کی دعا کرنے سے، اللہ کی رحمت سے اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن صلح کروا دے گا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر انسان کے پاس پیسے نہ ہو، کسی سے ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی اگر واجب ہے اور پیسے چھٹے نہیں ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے یا اس طرح کا کوئی مال ہے جو بیچنے کے بجائے ادھار لے لیے اور قربانی کر لی تو حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر قربانی واجب نہیں ہے تو ادھار لے کر قربانی کرنا ظاہر ضروری نہیں ہے۔ اب بھی اگر قربانی کی تو قربانی تو ثواب تو ملے گا، لیکن ایسا کرنا جو ہے یہ بڑا رسک ہے کہ پھر قرضہ بھرے گا نہیں تو پھر لڑائی جھگڑے اور یہ بھی تو مسائل ہو سکتے ہیں نا۔ تو صرف قربانی کرنے کے لیے، جبکہ قربانی واجب بھی نہیں ہے، قرضہ نہ لیا جائے، یہ مشورہ ہے۔ خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔